بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب و نکاح میں ہماری گفتگو فصل خامس میں، اور فصل خامس جو ہے وہ ہے کنیزوں کے نکاح کے بارے میں۔ تو کنیزوں کے نکاح کے بارے میں مختلف ابحاث آج آپ پڑھ چکے۔ آج جو ہم بحث پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر مولا اپنی کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کے حق مہر میں اس کی آزادی قرار دیتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے اے کنیز میں نے تیرے ساتھ شادی کی اور تیرا حق مہر، تیرا مہر، تیرا صداق یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو کیا اس طریقے سے ایک ہی صیغہ پڑھنے سے شادی اور آزادی دونوں واقع ہو جائیں گے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، بالکل واقع ہو جائیں گے، لیکن کنیز کا قبول کرنا شرط ہے یا قبول کرنا شرط نہیں ہے؟ اب اس کنیز کے لیے فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اس کنیز کا قبول کرنا ایک قول کے مطابق تو ضروری ہے۔ بھائی کیوں؟ لیکن نکاح کرتی ہے اور نکاح عقد ہے، اور عقد جو ہے کہ وہ ایجاب اور قبول پر مشتمل ہوتا ہے۔ باقی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، دیکھیں اس میں اور کیا اقوال ہے۔ قبولها، اور واجب ہے کنیز کا قبول کرنا، کس چیز کو؟ نکاح کو۔ علی قول، اب یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، ایک قول کے مطابق۔ کیوں؟ لاجتماع صیغۃ علی عقد نکاح، اس لیے کہ یہ جو صیغہ تھا، کون سا؟ یہ جو مولا نے پڑھا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کی، یہ مشتمل ہے جناب کس پر؟ جو ہے کیا ہے؟ عقد نکاح پر۔ وہ ہوا، اور یہ عقد نکاح مرکب شرعا، شرعی طور پر یہ مرکب ہے، یعنی ایک مجرد چیز نہیں ہے بلکہ دو تین چار مثلا چیزوں سے مل کر یہ بنا ہے۔ من الایجاب والقبول، اس میں ایجاب ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، پھر ایجاب قبول میں عربیت ہونی چاہیے، ماضویت ہونی چاہیے، پھر حق مہر ہونا چاہیے۔ ولا یمنع منہ، اس قبول سے رکاوٹ نہیں بنتا کونھا حال صیغۃ رقیقۃ، کہ بھائی یہ جو عورت ہے، یہ جو کنیز ہے، یہ جب نکاح کا صیغہ پڑھا جا رہا تھا اس وقت تو یہ کنیز تھی، تو بھائی کنیز کو تو ایجاب قبول کے کوئی حق ہی نہیں ہوتا، اس کے مولا کا حق ہے۔ فرماتے ہیں کنیز تھی لیکن بے منزلت الحرۃ، گویا کہ یہ آزاد عورت کی جگہ پر تھی، کیونکہ مولا اس کو آزاد کر رہا تھا۔ حیث تصیر حرۃ بتمامہ، جبکہ یہ عورت آزاد ہو جائے گی بتمام ہی، فل آزادی، یا یوں کہیں بتمام العقد، بتمام ہی کی اگر کوئی پوچھے ضمیر کہاں جا رہی تو آپ کہیں گے عقد کی طرف جا رہی ہے۔ فرقیتھا، تو اس عورت کا کنیز ہونا غیر مستقرۃ، وہ کوئی پکی کنیز نہیں ہے۔ ولولا ذالک، اگر اس کی رقیت غیر مستقر نہ ہوتی بلکہ پکی ہوتی تو امتنع تزویجھا، پھر تو مولا کے اس کے ساتھ شادی کرنا بھی کیا ہے؟ ممتنع تھا، کیونکہ اپنی کنیز کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ تو ان افراد کے ادلے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کنیز کا قبول کرنا واجب ہے۔ وہ وجہ عدم الوجوب، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کنیز کا قبول کرنا واجب نہیں ہے، ان کی بھی کوئی دلیل ہوگی۔ ان مستند شرعیت هذه الصیغہ و نقل، وہ دلیل جو کہتی ہے کہ یہ صیغہ شرعی حیثیت رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ نقل، یعنی ائمہ معصومین سے یہ بات نقل ہوئی ہے، رسول اکرم سے یہ بات نقل ہوئی ہے، اور وہ نقل بھی کہ المستفیض، خبر واحد سے اوپر ہے، خبر متواتر سے نیچے ہے، یعنی اس حد تک نقل کیا گیا ہے اس بات کو کہ یہ ظن کا سبب بنتی ہے، جو ظن قریب بالعلم ہوتا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم سے بھی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ کون سی؟ کہ بھائی قبول واجب نہیں ہے بلکہ اس طریقے کا صیغہ ہونا چاہیے۔ والائمہ ولیس فی شیء منہ کی ضمیر جائے گی نقل کی طرف، اس نقل میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے علی اعتبار القبول، کہ بھائی قبول کرنا بھی معتبر ہے۔ ولو وقع لنقل، اب دیکھیں بہترین عربی زبان ہے، خیر الکلام ما قل و دل، ولو وقع لنقل، یعنی کیا؟ ولو وقع، اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی کہ جس میں قبولیت کی بات ہوتی تو لنقل، وہ ہم تک نقل کی جاتی۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ قبولیت والا مسئلہ مما، ان مسائل میں سے تعم بہ البلوہ، جو عام و مبتلا بہ ہے،
یعنی جو عام پیش آتا رہتا ہے۔ وَأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ مَمْلُوكٌ لَهُ، اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ جو مولا ہے اس کا وطی کرنا، ٹھیک ہے، اس کنیز کے ساتھ، یہ تو اس کی ملکیت ہے۔ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ التَّزْوِيج، تو گویا کہ یہ جو کنیز ہے یہ ایسے جیسے کہ اس کی بیوی تھی۔ فَإِذَا اعْتَقَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، جب مولا اس کنیز کو آزاد کرتا ہے اس طریقے سے کہ تمہیں آزاد کرتا ہوں، بیوی میری رہوگی، کان فی معنی استثناء بقاء الحل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا اس کو کہتا ہے تم تمام کاموں میں آزاد ہو سوائے ایک کام کے، میں استثناء کرتا ہوں تمہاری آزادی سے کہ وہ حلیت میری باقی رہے، یعنی میں تمہارے پاس آتا جاتا رہوں، من مقتضیات العتق۔ وَلِأَنَّ الْقَبُولَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ، بات یہ کہ بھائی قبول تو شوہر کرتا ہے، بیوی تو قبول نہیں کرتی۔ جتنے بھی آپ نکاح پڑھتے ہیں اس میں شوہر ہی قبول کرتا ہے، بیوی قبول نہیں کرتی ہے۔ بس آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بیوی کو قبول کرنا چاہیے؟ لأن القبول انما يعتبر من الزوج، قبول معتبر شوہر کی طرف سے، لا من المرأة، عورت قبول نہیں کرتی۔ وَإِنَّمَا وَظِيفَتُهَا، بتحقیق عورت کی ذمہ داری ہے الایجاب، کہ وہ جو ہے کیا ایجاب کرے، وَلَمْ يَقَعْ مِنْهَا، جبکہ ایجاب واقع نہیں ہوا کنیز کی طرف سے، وَبِذَالِكَ، اس بات کی وجہ سے کہ ایجاب عورت نے نہیں کیا بلکہ مرد نے کیا ہے، یظہر، ظاہر ہوتا ہے، ان عدم اعتبار قبول ہے، کہ عورت کے قبول کا معتبر نہیں مانیں گے، اقوا، یہ عدم اعتبار جو کیا ہے قول قوی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِهِ أَحْوَطُ، ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ یہ عورت قبول کرے۔ وَيَظْهَرُ أَيْضًا جواب ما قِيلَ، کہتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے ایضاً بھی، یعنی جیسے اوپر ہم نے بیان کیا کہ قبول شرط نہیں ہے، جو کہا گیا ہے انہو کیف یتزوج جاریتہ وکیف یتحقق الایجاب والقبول، بھائی کیسے یہ مرد اپنی کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے، اور کیسے مرد والا ایجاب متحقق ہوتا ہے، اور کیسے قبول ہوتا ہے، وہی مملوکۃ، در حالی کہ یہ تو اس کی کنیز ہے، کنیز کے ساتھ نہ شادی ہوتی ہے، نہ کنیز کے ساتھ ایجاب ہوتا ہے، نہ کنیز کے ساتھ جو کیا وہ قبولیت ہوتی ہے۔ تو اب اس کا ہم کیا جواب دیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم جواب یہ دیں گے، وما قیل، اور اس طریقے سے جو اور بھی کہا گیا ہے، من ان المہر، یہ دوسرا اعتراض ہے، ان المہر، بھائی جو چیز آپ مہر رکھنا چاہتے ہیں، یجب ان یکون متحققا قبل العقد، ضروری ہے کہ وہ عقد سے پہلے موجود ہونی چاہیے، کہ یہ چیز میں مہر رکھ رہا ہوں اور یہ کنیز ہے، یہ تو آزاد ہے نہیں، اس کی آزادی عقد سے پہلے وجود نہیں رکھتی، تو اس کی آزادی کیسے آپ حق مہر قرار دے رہے ہیں؟ وَمَعَ تقدیم تزویج، اور جب آپ زوجتو یا تزوجتو کا لفظ مقدم کریں گے، لا یکون الآزادی متحققا، آزادی کہیں یا مہر، یہ مہر تو وجود نہیں رکھے گی، وَأَنَّهُ يَلُوهُ مِنْهُ دَوْر، پھر تو گویا کہ یلوہ بے معنی یظہر، ظاہر ہوتا ہے منہو، کہ شادی متوقف ہے آزادی پر اور آزادی متوقف ہے شادی پر، یہ تو دور لازم آتا ہے۔ فإن العقد لا يتحقق فإن العقد لا يتحقق إلا بالمہر الذي هو العتق، بھائی عقد تو متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو مہر ملے، اور وہ مہر کیا ہے؟ وہ آزادی ہے، والعتق، اور آزادی لا يتحقق، وہ وجود میں نہیں آئے گی، الا بعد العقد، مگر عقد کے بعد، مندفعون، فرماتے یہ آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا، کیوں؟ بمن اعتبار تقدمی، آپ کہتے ہیں مہر کا مقدم ہونا ضروری، ہم اس آپ کی بات کو ہی نہیں مانتے، بل یکفی مقارنۃ المہر للعقد، بل ہم کہتے ہیں عقد کے ساتھ ساتھ مہر بھی ہو تو کافی ہے، وہ ہونا کذالک، اور وہ مہر ہونا یہ آزادی والے مسئلے میں کذالک ایسے ہی ہے، یعنی جیسے عقد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا وہ آزادی بھی ہو جائے گی۔ وہ بمن، فرمایا تھا کہ عقد متوقف ہے کس پر؟ مہر پر، ہم اس کو بھی منع کرتے ہیں، بمن توقف العقد علی المہر، ہم کہتے ہیں مہر پر متوقف نہیں ہے، وَإِنْ اسْتَلْزَمَهُ، اگرچہ عقد کے لیے لازمی یہ ہے کہ مہر ہونی چاہیے، لیکن بغیر مہر کے بھی عقد ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا جَازَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَمَةِ، جب جائز ہے نکاح کرنا کنیز کے ساتھ، وہی صالحۃ لأن تکون مہرا لغیرہا، اور خود یہ کنیز میں صلاحیت ہے کہ یہ کسی اور بیوی کے لیے حق مہر ہو جائے،
یعنی میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی کنیز کا اس کو جو حق مہر میں دیتا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جاز جعلھا، پھر جائز ہے خود اس کنیز کو قرار دیا جائے، اور جعل فک ملکھا، یا ہم اس کنیز کے آزادی کو ختم کرنے کو قرار دیں، مہرا لنفسہا، یہ ایک اور عورت کی مہر ہو سکتی ہے تو یہ اپنی بھی مہر ہو سکتی ہے۔ ما ان ذالک کلہ فی مقابلت نص، یہ تو ہم نے جواب دیا آپ کو، باقی یہ جو آپ نے یہ دلیل بازیاں دی ہیں کہ مہر پہلے ہونا چاہیے، آزادی بعد میں ہونی چاہیے، یا آزادی پہلے ہونا چاہیے، یہ سب کے سب فی مقابلت صحیح نص الصحیح المستفید، یہ اجتہاد در مقابل نص ہے جو کہ صحیح بھی تھی اور مستفید بھی تھی، نتیجے میں فلا یسمع، یہ آپ کے استدلال نہیں سنے جائیں گے۔ ولو بی عہد الزوجین، اچھا بیوی اور شوہر جو ہے کیا ہے جناب عبد اور کنیز تھے، ان کی شادی بھی ہو گئی، اب ان میں سے ایک کو بیچا گیا، یعنی اب یوں سمجھے ان کا مالک تبدیل ہو رہا ہے۔ ولو بی عہد الزوجین، بیوی اور شوہر میں سے کسی ایک کو بیچا جائے، فللمشتری والبائع الخيار، پھر جس نے وہ کنیز خریدی اس کو خیار ہے کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو ختم کر دے، یا بائع کو بھی اختیار ہے فی فسخ نکاح و امضاء نکاح، نکاح کو ختم کریں یا نکاح کو جو ہے باقی رکھیں، دونوں صورت میں سواء دخل ام لا، چاہے اس عورت کے ساتھ اس شوہر نے دخول کیا تھا یا دخول نہیں کیا تھا، وسواء کان الاخر حرا او لا، چاہے اس عورت کا جو شوہر تھا وہ آزاد تھا یا آزاد نہیں تھا، وسواء کان لمالک ام کل واحد لمالک، چاہے یہ بیوی شوہر دونوں ایک ہی مالک کے تھے یا ان دونوں کا الگ الگ جو ہے کہ مالک تھا، تو کوئی فرق نہیں۔ وہذا الخیار، یہ جو ہم نے خیار کا کہا کہ مشتری اور بائع کو خیار ہے عقد توڑنے کا، علی الفور، یہ فوراً کرنا چاہیے، کہ خیار العتق، جیسے عتق والا خیار تھا اس کو بھی فوراً جو ہے کیا ہے کرنا، اور وہ بندہ جو اس خیار سے جاہل تھا اس کو جو ہے کہ عذر قبول کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے فوریت میں کچھ دیر بھی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جاہل الفوریہ، یا ایک بندے کو خیار کا پتہ تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے جلدی خیار کرنا ہے، اس کا بھی عذر قابل قبول ہے، الظاہر، ظاہراً۔ وَقَذَا يَتَخَيَّرُ كُلُّ مَنْ انتقل إِلَيْهِ الْمِلْك، جیسے بائع اور مشتری کو اختیار ہے اسی طریقے سے ہر اس شخص کو اختیار ہے کہ جس کی طرف ہو یہ ملکیت منتقل ہو، کس کی، اس کنیز کی یا اس عبد کی، بے ای سبب کان، جس بھی طریقے سے، خریداری کے ذریعے ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اور طریقے کون سے، من حبت، ان کو جو ہے کیا ہے جناب تحفے میں دی گئی ہے، اور صلح یا صلح کی وجہ سے دی گئی ہے، اور صداقت یا حق مہر میں دی گئی ہے وغیرہ ہی، یا میراث میں ملی ہے تو کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَوْلَيَانِ فِي الْفَسْخِ، اگر دونوں مولا اختلاف کرتے ہیں فسخ میں، ایک کہتا ہے فسخ ہونا چاہیے عقد، دوسرا کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، والالتزام، دوسرا کہتا ہے ہم اس نکاح کے پابند ہیں، قدم الفاسق ہو، تو مقدم کیا جائے گا اس مولا کو جو نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے، کہ غیر ہی من الخیار المشترک، جیسے اس نکاح کے علاوہ اور وہ خیار جو مشترک ہوتا ہے، یعنی دو بندوں کو خیار حاصل ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یہ عقد باقی رہے، دوسرا کہتا ہے میں ختم کروں گا، تو ختم کرنے والے کو ہم مقدم کریں گے۔ وَلَوْ بِیعَ الزَّوْجَانِ مَعًا، پہلے تھا کہ بیوی اور شوہر میں سے ایک کو بیچا گیا، اب کہتے ہیں بیوی اور شوہر دونوں کو بیچا جائے، علی واحد، ایک ہی مالک پر، مالک الگ الگ نہیں ہے، خریدار جو ہے کیا ہے ایک ہی ہے، تخیر، تو اس ایک کو اختیار ہے، کیوں، لقیام المقتضی، اس لیے کہ نکاح توڑنے کا مقتضی کیا تھا کہ ملکیت تبدیل ہو، ایک مالک سے دوسرا مالک بن جائے۔ وَلَوْ بِیعَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى وَاحِدٍ تَخَيَّرَ لِمَا ذُكِرَ، وَلَوْ بِیعَ كُلُّ مِنْهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ بندے کو بیچا جائے، تخیرہ، تو ان دونوں بندوں کو اختیار ہے کہ معاملہ رکھیں یا توڑیں، کیوں، لما ذکر، اس کا سبب ذکر ہو چکا کہ بھائی ملکیت تبدیل ہوگی تو عقد ختم کر سکتے ہیں۔ وَقَذَا لَوْ بَاعَهُمَ الْمَالِكُ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى جِهَةِ الاشتراک، اور اسی طریقے سے اگر مالک اس بیوی اور شوہر دونوں کو بیچتا ہے، دو بندوں کو، لیکن ان کو معین کر کے نہیں دیتا کہ کنیز اس کی ہے یا عبد اس کا ہے، بھائی تم دونوں اس میں مشترک ہو، تو بھی ان کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا اس نکاح کو توڑ دیں۔ تو بہرحال یہ بھی جناب ایک بحث تھا کہ
جب تک کنیز اور عبد کو نہیں بیچا گیا ان کا نکاح باقی رکھا جائے گا. جب ان کو بیچا جائے گا تو خریدار کو اور بائع کو اختیار ہے اس نکاح کو باقی رکھیں یا توڑ دیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.